سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستوں، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی، جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانکاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تحید امن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ گئے جنہوں نے حکم خدا بندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درجگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائے۔ علام الغیوب نے ان کا خود امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خدا بند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ ورضو عنہ کا مژدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ اکرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں۔ دوستوں، صحابہ پاک باز ہیں، ان کا قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ اکرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جیانوں، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دوستوں، یہی وہ صحابہ گئے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ گئے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ گئے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی۔ یہ وہ صحابہ گئے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا۔ یہ وہ صحابہ گئے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا تھا۔ یہ وہ صحابہ گئے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ گئے جو سربکف مجاہد تھے۔ ہاں، یہ وہ صحابہ گئے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدا جات پر لبیک کہا تھا۔ یہ وہ صحابہ گئے جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ گئے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ گئے جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ گئے جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دربار رسالت سے اصحابی کا نجوم کا مژدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول اللہ نے ان کی تعریف کی۔ مگر اے مذہب اسلام کے متوالوں، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہر بہر بلا رہ صادق ہوئی ہے۔ کوئی تقلید کے حد میں جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے۔
کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہیں تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستوں، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ اکرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ اکرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے، جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔